بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید تلک حدود اللہ ومن یطیع اللہ ورسولہ فیدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز العظیم ومن یتعد حدودہ ویدخلہ نارا خالدا فیہا اولئک عذاب مہین۔ محترم سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے معاملات کے تعلق سے، ہمارے ڈومیسٹک افیئرس کے تعلق سے انتہائی اہم موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، جو ہے قانون وراثت۔ قانون وراثت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر اس کا اندازہ نہیں ہے اور ہے بھی نہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہم اللہ کے عذاب کا شکار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ قانون وراثت، دا لا آف سکسیسرس، یعنی کس طرح سے پراپرٹی کو کس طرح سے پارٹیشن کیا جائے، کس طرح سے اپنی جائیداد کو تقسیم کیا جائے، وراثت کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے اور کس طرح سے پرسنٹیج پروپورشنز پراپرٹی میں دی گئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مفروضہ کے الفاظ استعمال کیا ہے، ہم نے اس کو فرض کر دیا ہے، ہم ہی نے اسے فکس کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اس میں مداخلت کرنا گویا کہ اللہ کے قانون میں مداخلت ہے، اور یہ باغیوں کی کیٹیگری میں لے کے جاتا ہے۔ سورہ نساء میں اس کا تذکرہ ہے ابتدائی میں، اور جو میں آیت کا حصہ پڑھا ہوں، آیت نمبر 21 سورہ نساء، اس کے اختتام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی، یہ اللہ کے حدود ہے، تلک حدود اللہ، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، باغوں میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود کو پھلانگا، whoever crosses the boundaries and limitations of Allah and His prophet, he will be entered in the hell، وہ جہنم میں جائے گا، اور اولئک عذاب مہین، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی رسوا کن عذاب ہے۔ تو عذاب کی بھی شدت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ قانون و وراثت کیا چیز ہے، اور اس کو پامال کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ الغرض، وراثت کہتے کسے ہیں، ڈیفینیشن کے ساتھ آئیں گے۔ چھوڑی ہوئی چیز، مرنے کے بعد انسان چیزیں چھوڑ جاتا ہے تو وہ پراپرٹی کی شکل میں ہوتی ہے، اماؤنٹ کی شکل میں ہوتی ہے، بہرحال کسی بھی قسم سے ایک ایسیٹ چھوڑ جاتا ہے، وہ وراثت ہوتا ہے۔ زندہ رہنے تک وراثت کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے جو بھی میت، یعنی انسان مر جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا مرتے وقت وصیت فرمایا، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وصیت کرنا اسلامی لحاظ سے جائیداد کی تقسیم کے تعلق سے فرض ہے مومنین پر، حقاً علی المتقین کے الفاظ آئے ہیں، مومنین پر، تقوی والوں پر یہ فرض ہے، حق ہے۔ لیکن آج ہمارا تقوی بڑا عجیب ہو گیا ہے، تقوی کا بھی محدود تصور ہے۔ ہم کو تقوی معاملات میں سمجھ میں نہیں آتا، ہم کو تقوی صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی میں نظر آتا ہے، جبکہ معاملات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بہت ڈیٹیل انداز میں اپنی آیتیں واضح فرمایا۔ تو وراثت یہ ہوئی کہ کوئی مومن مرتا ہے، اس کے بعد جو جائیداد چھوڑ جاتا ہے اس کو کس طرح سے تقسیم کرے، اس پراپرٹی کو وراثت کہتے ہیں۔ اب اس کو اپنے منمانی طریقے سے نہیں تقسیم کر لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، تو اس طرح سے آدمی کو ڈبل ملے گا کیونکہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ اور کیسا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ، میں ہیڈ لائن کے طور پہ کچھ چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ اگر عورت بے اولاد ہے تو اس کو 1/8 ملے گا، اور بچے ہونے کی صورت میں یعنی 1/4 ملے گا، بچے ہونے کی صورت میں 1/8 ملے گا۔
اور اگر مرد زندہ ہے، عورت کی جائیداد ہے اور بے اولاد ہے، تو مرد کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا ملے گا، اولاد ہونے کی صورت میں 1/4 ملے گا۔ تو مختلف پروپورشنس اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور اگر لڑکی ہے، واحد تنہا لڑکی ہے، تو اس کو پراپرٹی کا 1/2 دیا جائے گا، ہاف پورشن۔ اور صرف بھائی اور بہنیں ہیں تو کتنا دیا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ ڈیٹیل بیان، ہم ڈیٹیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے 10 منٹ کے کلپ میں، تو اس لیے میں صرف توجہ دلا رہا ہوں۔ آپ اس کی تفاسیر پڑھیے، ڈیٹیل احادیث مبارکہ پڑھیے، آپ کو پوری چیزیں معلوم ہوں گے۔ صرف میرا فوکس یہ ہے کہ قانون وراثت کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کی پامالی کس طرح سے ہو رہی ہے، اور ہم دنیا بھی ہماری بگڑ رہی ہے، ہمارے ریلیشن شپ تباہ ہو رہے ہیں اور آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے، اس کی طرف توجہ دلانا ہے۔ تو وراثت کب ہوگی؟ جب مرحوم کا قرض ادا کیا جائے، من بعد وصیتی او بہا او دین، اس کی وصیت کو پورا کیا جائے اور اس کے قرض کو ادا کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں معاملات کو کتنی اہمیت دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شہید بھی ہے تو اس کا قرض ادا کرنے کی ذمہ داری نہ لینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ تو پھر کوئی وارث لوگ جب اس کی ذمہ داری لیتے ہیں تب نماز پڑھاتے تھے۔ تو اس طرح سے شہید کو بھی جب قرض معاف نہیں ہے تو ہم عام گناہ گار ہو کر اگر قرض چھوڑ کے مرتے ہیں تو ہمارا کیا عالم ہوگا، آپ اندازہ لگائیں۔ تو الغرض وراثت، وصیت اور وصیت کا حق 33% میں ہے۔ منمانی طریقے سے بھی مرنے والا، جائیداد والا پوری وراثت کی وصیت کر کے نہیں مر سکتا، بلکہ ہی ہیز دا رائٹ اونلی ان 33%۔ تو جائیداد کے 33% تک ہی حق ہے، اس سے زیادہ کرتا ہے تو اس کو کل عدم قرار دیا جاتا ہے، کنڈم کیا جاتا ہے شریعہ کوڈ کی طرف سے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پرسنٹیج بیان کیے ہیں کہ عورت کو اتنا دیا جائے، بہنوں کو اتنا دیا جائے، ماں کو اتنا دیا جائے، یعنی مرحوم کی بیوی کو اتنا دیا جائے، اور صرف بھائی اور بہنیں ہیں تو کلالہ، اور صرف بہنیں ہیں تو کلالہ کا حکم ہے۔ اس طرح سے مختلف پروپورشنز جائیداد میں اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ اگر اس کے تحت ہم نہیں کرتے جائیداد کی تقسیم، اور کوئی مسل پاور پہ میں زیادہ طاقتور ہوں، میرے بیٹے زیادہ ہیں، ہم دوسروں کی جائیداد ہڑپ لیں گے، اس نیت سے اگر جائیداد تقسیم کر لیتے ہیں تو غنڈہ گردی ہے، حرام خوری ہے، یاد رکھیے۔ اور دنیا میں چاہے سزا ملے نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور اس کا حساب لینے والا ہے۔ اور ایسے لوگ دنیا ہی میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں اور خیر نہیں ہوتا ان کی جائیداد میں، اور مرنے کے بعد تو آخرت کا عذاب فکس ہے۔ تو اس لیے اپنی ریلیشن شپ کو مینٹین کرنے کے لیے، ہمارے تعلقات کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ جائیداد میں صحیح تقسیم کیا جائے۔ آپ دیکھیے جائیداد کی صحیح تقسیم نہیں ہونے کی وجہ سے دلوں میں بغض، کینہ، کپٹ اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ میت پہ بھی ایک دوسرے کے خاص بھائی حاضر نہیں ہوتے۔ تو ایسی جائیداد کا کیا کیا جائے جس میں بھائی بھائی کی میت پہ حاضر نہیں ہو رہا، اور لوگ اپنی انانیت کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز، خصوصاً بہنوں کو محروم رکھا جاتا ہے، یہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اب اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ گھوڑے جوڑے کی رقم دی گئی ہے تو پھر اس میں بھی کیا دینا چاہیے۔ دیکھیے گھوڑا جوڑے کی رقم خود حرام ہے، آپ حرام رقم دے کر پھر یہ جائز رقم یا جائز حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ گھوڑے اور جوڑے کی شکل میں جو مال دیا جاتا ہے وہ تو ان کے لیے حرام ہی ہے، لیکن اس کی طرف سے حق ساخط نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا تمام لوگ بھیک میں نہ دیں، بلکہ جائز طریقے سے قانون وراثت کے ذریعے سے لوگوں کو ان کا حق دیں۔ یہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو دینا ہے، داماد کو دینا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ان مالک بننے کے بعد کچھ بھی وہ استعمال کریں میاں بھی انڈرسٹینڈنگ سے، وہ بات الگ ہے۔ الغرض یہ جہیز کی رقم، جوڑے کی رقم کی طرف سے قانون وراثت چوپٹ ہو رہا ہے۔ اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ اتنا اسٹریس دے کے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یعنی جتنے بھی ہم نے اب پروپورشنز بیان کیے ہیں اس کی مناسبت سے اگر جائیداد کی تقسیم نہیں ہوتی، پارٹیشن نہیں ہوتا، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس کے باؤنڈریز کو کراس کرے، تو اللہ فرماتا ہے فَيُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ آگ میں داخل کیا جائے گا جس میں رہے گا،
اور اولئک عذاب مہین، ان کے لیے بڑا ہی رسوا کن عذاب ہے۔ تو بچائیے 5 وقت نمازی ہو کر، حج کر کر، روزے دار ہو کر، حاجی کہلا کر بھی اگر یہ جائیداد کسی تقسیم نہیں کرتے تو پھر جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ تو پھر ایسی دینداری کا کیا فائدہ کہ جس میں ہم معاملات میں صحیح نہیں اتر کر اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو توفیق دے، صحیح دیندار بنائے اور اپنی دینداری کو معاملات میں لانے کی ہمیں توفیق دے۔ یاد رکھیے بنی آدم کو فضیلت اسی لیے حاصل ہوئی کہ تمام جذبات و احساسات کو مار کر اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اسی لیے فرشتوں پر ان کو فضیلت حاصل ہوئی۔ یہ جائیداد کی تقسیم کے وقت کچھ معاملات ہوتے ہیں، کسی کے جذبات کو کچھ ہوتا ہے، وہ جذبات کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم کو مٹانا ہے، دبانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قانون وراثت کے تحت شرعی انداز میں مساجد میں اپنے خاندان ہی میں فیصلے کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔